اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی جو ہم ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ آج کل بہت ہاٹ ٹاپک ہے ساری دنیا میں ہی، اور وہ ہے جی LGBT کے اوپر۔ اب وہ بات یہ ہے کہ LGBT جو ہے وہ اصل میں جو بہت ساری یعنی کہ باتیں جو ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں، اور کنفیوژن پھیلانے کے لیے ہی یہ سارا چکر ہے۔ حالانکہ میں جب 88 میں گئی تھی امریکہ کینیڈا میرا دیور تھا، کینیڈا زیادہ اسٹے تھا، امریکہ بھی، اور وہ ہالینڈ، اور یہ پھر بندہ کہتا ہے نکلے ہوئے ہیں تو ساری دنیا پھیری ہو۔ تو بہرحال جب میں وہاں نیوز پیپر تو پڑھتا ہے نا بندہ، تو نیوز میں پڑھتی تو میں بڑی حیران ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ اس 88 میں وہاں پہ یہ تھا کہ پبلک جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ میل کے ساتھ شادی الاؤ کریں۔ 88 کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا جی، میں بڑی حیران ہوں، میں نے کہا یہ کس قسم کی بات ہے؟ تو میں نے اپنے دیور سے جب دیورانی سے میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتی ہے بس وہ میری جو دیورانی کہتی ہے بس جی یہ ادھر اب زیادہ بہت دماغ یعنی کہ جو چھوٹی باتوں سے ہوتا اب یہاں پہ پہنچ گیا تماشا کہ جی اس کو الاؤ کرے گورنمنٹ، یعنی کہ یہ بری بات تو ہے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو، اور اب کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ یہ غلط ہے بات، مطلب کہ میل ہومو سیکشولیٹی، یاد سیدھی بات، ہومو سیکشولیٹی غلط ہے، اس کو پکڑیں، وہ ہیٹ سپیچ کر رہا ہے۔ اگر اس کے پتہ ہی ہوگا آپ لوگوں کو، سن رہے ہیں نا آج کل کہ جی وہ غلط ہے، جو یہ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، یہ ہم تو میں نے کہا کہ دیکھیں کہ کیا ہے، کیا بات کیا ہے، اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا کوئی وہ نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ بتایا ہوا ہے کہ نہیں بتایا ہوا قرآن مجید میں اس کے متعلق، یا کیا ہے؟ تو سب سے پہلے مجھے جو بات نظر آئی وہ یہ ہے کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، یہ 22 کی 5 ہے جی آیت، 22 سورہ حج، اس کی 5 آیت ہے، اور وہ آپ لوگوں کو کیا یہ نہیں ٹھیک لگ رہا ٹاپک کہ کیا ٹاپک یہ غلط ہے کوئی؟ اس کے متعلق نو بیٹے پوری طرح ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اور پھر آگے ہمیں اپنے بچوں کو بھی کچھ نہ کچھ بتانا چاہیے۔ وہاں تو وہ جی آیت نمبر 5 ہے جی، اور وہ یہ ہے کہ خلقناکم من تراب، نہیں سوری نمبر 1 جو ہے، ہاں جی نمبر 1 ہے جی 30 کی 21، سوری وہ سب سے اوپر لکھی ہوئی تھی اس لیے میں بول دیا، 30 کی 21 آیت ہے جو میں پہلے آپ کو کوٹ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیے، اور اس نے کیا بتایا ہمیں کہ یہ جو میں نے پیدا کیے ہیں، تمہارے اندر سے ہی تمہارے لیے ایک اسپاؤس پیدا کیا ہے، تمہاری ہی اسپیشی میں سے۔ دیکھیں انسان کے لیے عورت، آدمی کے لیے عورت پیدا کی، بلے کے لیے بلی پیدا کی، چڑے کے لیے چڑیا پیدا کی، یعنی یہ نہیں ہوا کہ بلی کے لیے شیرنی پیدا کر، بلے کے لیے شیرنی پیدا کر، نہیں، اس نے یہ کہ اسی اسپیشی کی اس کا اسپاؤس بنایا۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ میری ونڈرس سائنس میں سے ایک سائن ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے کہ تمہارے لیے میں نے تمہارے اندر سے ہی تمہارے اسپاؤزز بنائے۔ یاد آپ لوگوں کو یاد ہے کہ وہ جب پیدا آدم کو کیا تو اس کے اندر سے ہی پھر ہوا بنائی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں، اینڈ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دس از مائی ونڈرس سائن، مائی ماسٹر پیس۔ یہ جو چیز میں نے تمہارے لیے تمہارے اسے تو بنائی کیوں ہے؟ بنائی اس لیے ہے کہ یہ جو آپ کا ابال ہوتا ہے سیکس کا، جو ابال اٹھتا ہے تاکہ اس کو ایک جینون وینٹ ملے، تاکہ تم سکون میں آ جاؤ۔ وہ جو ابال اٹھ رہا ہے
اس کو سکون دینے کے لیے، اس کو چین سکون کہتے ہیں، اس کے بعد سکون آ جاتا ہے بندے، تو وہ دینے کے لیے یہ میں نے بنایا ہے. تو یہ میرا ایک ونڈرس سائن ہے. یعنی انسان جو ہیں ان کے اندر دو، ایک میل ہے ایک فیمیل ہے، یہی ہے نا دنیا میں سارے. اچھا جی، دوسری چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی کہ اب میں نے میل اور فیمیل بنا دیے. اب کیا ہوتا ہے جب یہ ملتے ہیں آپس میں تو پھر ان کی اولاد ہوتی ہے. اولاد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، یہ ہے جی 42 کی 49 اور 50 آیت نمبر 42 کی 49 50 آیات ہیں دو. وہ کیا ہیں جی؟ وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں دے دیتا ہے، اناسن فیمیلز دے، جس کو چاہتا ہے وہ فیمیلز دے دیتا ہے، بیٹیاں دے دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے وہ ذکور، اس لفظ کو یاد رکھنا ہے آپ نے، ذکور بیٹے، لفظ جو آیت میں ہے وہ ذکور ہے، اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اس کا مطلب میں نے بعد میں آپ کو بتانا ہے کیا. جس کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں ہی دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ بانجھ رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے. قدیر تو وہ ہے ہر ایک کو دے دے، جو چاہے کہ بیٹا ہی ملے تو بیٹے ہی دے دے، جو چاہے کہ مجھے بیٹی. اس کو دھیان میں رکھیں میں کیا کہہ رہی ہوں. جو چاہے کہ مجھے بیٹا ہی ملے، جو آج کل شروع ہوا ہوا کام کہ جائیں جی 3rd منتھ میں کہ 4th منتھ میں جا کے اپنی بچے کی سیکس چینج کروائیں. ایسا ہے؟ ابھی نہیں پتہ ڈاکٹر صاحب؟ پہنچنے لگا جی. فکر نہ کرو، تھوڑی دیر تک اللہ معاف ہی کر دے ہمیں، ویسے روک دے اس طوفان کو ہمارے طرف ہوتی. لیکن بہرحال اب یہ ہو رہا ہے جی کہ ہمیں وہ یاد ہے نا وہ جو فرشتے والی کے فرشتہ آ کے کہتا ہے اللہ جی 40 ڈیز ہو گئے ہیں، ابھی یہ لطفہ ہے، 40 ڈیز مزید گزرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اللہ جی یہ اب علقہ بن گیا ہے. پھر وہ نیکسٹ 40 ڈیز 120 ڈیز جب گزر رہے ہیں تو پھر وہ مدغہ جب بن جاتا ہے، وہ اس کی جو بیک بون کی وہ جو ایسے چنگم میں ایسے دانت ماریں تو جیسے نشان بنتے ہیں نا، 120 ڈیز کے بعد یہ بن جاتے ہیں نا. وہ جب بن جاتے ہیں تو پھر فرشتہ کہتا ہے اللہ جی مدغہ بن گیا اب. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب اس کے اوپر لکھ دو کہ یہ میل ہے یا فیمیل. اچھا جی، اب انہوں نے یہ کیا کہ اس ٹائم پہ آفٹر 140 ڈیز ہم اپنی بچہ جو ہم چاہتے ہیں، میل چاہتے ہیں میل ہو جائے، فیمیل چاہتے ہیں فیمیل ہو جائے. یہ اب یہاں تک پہنچ گئے، ویسٹ میں یہاں تک پہنچ گئے. پتہ نہیں اب کون سی کنٹری میں، بٹ اتھینٹک بات ہے، میں نے ایویں تو میں نہیں کہہ رہی. اچھا جی، تو چینج کر دیں، اس کی سیکس جو ہے اپنی مرضی کی کر لیں. ٹھیک ہو گیا یہاں تک تو چلو جی پتہ نہیں شاید. حالانکہ اللہ نے کہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہ کرنا بہت مشکل بات ہے. یہ جب وہ $6 ملین مین آیا تھا تو کہتے تھے جی 6 ملین میں ایک مین تو شاید $6 ملین میں ایک مین تو شاید بن جائے، لیکن $60 ملین میں بھی ایک وومن نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کی اتنی انٹریکیسی ہے، اس کے اندر اتنی باریکیاں ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتی، وہ نہیں بن سکتی $60 ملین کے اندر بھی. ٹھیک ہے جی، تو کیا اس کو بند کر دیں کہ ابھی ہوئے؟ ہاں ریکارڈ تو ہو رہا ہے، چلیں. اچھا جی، تو یعنی کہ اتنی انٹریکیسی ہوتی ہے ایک جو فیمیل کا سسٹم ہے اندر اس میں، اور میل کا ہر ایک دونوں کا ہی اتنا. اللہ نے کہا کہ میرے ونڈرس سائنس میں سے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ مشکل چیز ہے. اب اس میں اگر ہم ماریں گے چمچہ تو کیا خیال ہے؟ جب تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا خیال ہے کیا ہوگا؟ بہت مشکل بات ہوگی. تو اب یہ کر رہے ہیں، یعنی یہ کام شروع کرنے لگے ہیں. اچھا جی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ذکور کو دماغ میں رکھیں، ذکور کے لفظ کو دماغ میں رکھیں. اچھا جی، اب آگے کیا ہے جی؟ اب کیا ہوتا ہے کہ ہاں جی، اب نیکسٹ جو بات اللہ نے بتائی ہوئی ہے وہ ہے جی 22 نمبر کی سورت کی 5th آیت. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے
اس کو انسان کو تمہیں سب کو پہلے تراب سے بنایا، مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، پھر علقہ سے بنایا، پھر مدغہ جو میں نے ابھی سٹیجز بتائی ہیں پیچھے، مدغہ سے بنایا. اور وہ ہوتا کیا ہے مدغہ؟ مخلقۃ و غیر مخلقہ. اور وہ پورا کمپلیٹ بھی ہوتا ہے، ہر چیز اس کی بالکل کمپلیٹ بھی ہوتی ہے اور نہیں بھی ہوتی. یعنی کسی کی مہدی کائنڈلی گیو می دا ہینڈ فین. تو وہ جی مخلقات اور غیر مخلق، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے بتا دیا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دے دیتا ہوں، بیٹے دے دیتا ہوں، عقیم رکھتا ہوں بغیر یعنی کہ کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا اس کا. اور ویسے جو کچھ میں دیتا ہوں اس میں مخلقہ بھی ہوتا ہے اور غیر مخلقہ بھی ہوتا ہے، اس میں کمپلیٹ بھی ہوتا ہے اور انکمپلیٹ بھی ہوتا ہے کسی میں کوئی. اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ جو انہوں نے اس کو تھرڈ سیکس جس کو کر دیا ڈکلیئر کر لیا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جی ان کو ایک یعنی کہ علیحدہ ہی چیز بنا دیا ہے کہ مطلب وہ اس کو ایک کیوں اس طرح کا کیا ہے؟ رانی دو مجھے پنکھا ہاتھ والا. تو اس کو علیحدہ ہی ایک چیز بنا. کیوں بھائی؟ کیا جو اندھے پیدا ہوتے ہیں خدا نہ خواستہ، یا جو بہرے پیدا ہو جاتے ہیں، یا جس کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، یا پاؤں ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یا کچھ اس طرح کی ڈس ایبلٹی، مخلقات غیر مخلقہ، غیر مخلقہ یعنی کہ ڈس ایبلٹی. کوئی بھی ڈس ایبلٹی ہے تو کیا اندھوں نے ایک کلب بنایا ہوا ہے کہ سارے اندھے ایک جگہ پہ اکٹھے کر لیں جی اور ان کا ایک گرو بن جائے اور وہ ان سے جو مرضی بھیک منگواتا پھرے یا جو مرضی کرتا پھرے؟ آر یو کیچنگ مائی پوائنٹ؟ کر رہے ہیں نا؟ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میرا پوائنٹ؟ جس طرح سے یہ ہم یہاں پہ ایک یعنی کہ یہ بھی ایک ڈس ایبلٹی ہے بھائی، یہ ایک ڈس ایبلٹی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جیسے کوئی اندھا پیدا ہو جائے، لولا پیدا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی ڈس ایبلٹی ہو، کسی کا گردہ ہی ایک ہوتا ہے پیدائشی، تو ڈس ایبلٹی ہے نا. تو کیا اس طرح کے لوگوں کو پکڑ کے تو کوئی ایک کمیونٹی بنا دیتے ہیں ان کی علیحدہ؟ نہیں بنا دیتے. یہ انہوں نے اس تھرڈ سیکس کا ایک پکڑ کے ان کو اپنے لیے ایک رستہ کھولنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بھی تو بیچارے انسان ہیں نا، تو انہیں کیوں نہیں ان کے رائٹس؟ بھائی کس نے ڈینائی کیے ہیں رائٹس؟ جس کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ سمجھے کہ یہ ڈس ایبلڈ ہے جیسے باقی کی ڈس ایبلٹیز ہیں. اس کا علاج ہو سکتا ہے، اگر ہو سکتا ہے تو کریں، نہیں تو جیسے ایجوکیشن لیتے ہیں. ہمارے مطلب بہت ہی کلوز ملنے والوں میں سے ایک بچی تھی، وہ یعنی پیدا ہوئی تو اس کو پھر بیٹی ہی رکھا، وہ تھرڈ سیکس تھی، تو اس کو بیٹی کی طرح اس کو پالنے لگ پڑے، بیٹیوں والے اسکول میں داخل کیا، اتنے لمبے اس کے بال تھے. جب پیوبرٹی آئی تو وہ اس کی تو آنے لگ گئے یہ بال وغیرہ، اور پینس چھوٹا سا ظاہر ہونے لگ گیا. تو انہوں نے اس کا ڈاکٹرز کے پاس لے کے گئے، انہوں نے کہا جی اس کا 2 آپریشن ہوں گے، یہ کنورٹ ہو جائے گی، لڑکا بن جائے گی. یہ انہوں نے کروایا. اس نے پتہ نہیں کیمسٹری میں ہر ایک سبجیکٹ میں اس نے ڈاکٹریٹ یعنی پی ایچ ڈی کی ہے. تو کیا ہے یہ؟ تو ہم نے یعنی ایک ظلم مچایا ہوا ہے نا جان بوجھ کے، کہ اس کو ایک علیحدہ ہی کمیونٹی بنا دی ہے. نہیں بنانا چاہیے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ جو سارا وقت ڈرامے لگے ہوئے ہیں اور یہ وہ، آج میں نے ایک تھوڑی سی جھلکی دیکھی، میں نے کہا یار یہ کدھر پروموٹ، کیا چیز پروموٹ کر رہے ہیں یہ تو بڑا مطلب کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہاں سارے پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ غیر مخلقہ بھی پیدا کر سکتا ہے، تو وہ ہماری آزمائش ہے. اس کو ہم نے جیسے اندھا بچہ پیدا ہو جائے یا کوئی اس طرح کا بچہ پیدا ہو جائے تو وہ آزمائش ہے، اسی طرح یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے کہ ہم ڈس ایبلڈ بچوں کو، باقی کی ڈسیبلٹیز کو کرتے ہیں ٹریٹ. تو یہ جی بات ہے، یہ اللہ نے بتائی ہمیں باتیں کہ بھئی یہ بھی ہوتا ہے. اب اس کو ہم نے ایک چھتری بنا کے اور ان کی آڑ میں ہم نے یہ سیکس چینج کروانا. اور میرا دل چاہتا ہے میں لڑکا ہوں. کیا ہے جی؟ کیوں دل چاہتا ہے آپ کا؟
کیا وہ لڑکوں کو ساری فیسلٹیز ملی ہوتی ہیں, لڑکیوں کو نہیں ملی ہوتی. میرا دل چاہتا ہے میں لڑکا بن جاؤں. چلو جی ڈاکٹروں کے پاس جائیں, اور ڈاکٹروں نے تو اپنے وہ یعنی کہ کھڑے کرنے ہیں ہر چیز. تو یہ جو ساری فضولیات ہیں ان کے اندر پڑھنے کے لیے یہ جو ہومو سیکشولیٹی ہے, اب یہ جو چیز ہے یہ کہاں سے آئی اور کب آئی؟ کچھ آپ کو ورلڈ ہسٹری کے متعلق پیچھے پتہ ہے کہ یہ کب آئی ہے, یہ بدعت, یہ بیماری کب شروع ہوئی؟ ہاں جی, وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کنٹمپریری تھے لوط علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. تو یہ انہوں نے, اب ہوا کیا, یہ ساری باتیں تو اللہ نے بتائی ہیں اور یہ بالکل ٹھیک ہیں. اس کے بعد جو اس نے کہا ہوا ہے نا کہ الہمہا فجورہا و تقواہا, جو فجور اس نے الہام کیا ہوا ہے انسانوں کے اندر, اس فجور نے سر اٹھایا. فجور کا مطلب پتہ ہے نا جی؟ فجور یعنی کہ بری بری باتیں سوچنا اور بری بری باتیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی باتیں کرنا اور گناہوں کی باتیں, وہ فجور ہوتا ہے. یعنی اپنی لمٹ سے باہر نکل جانا. تو انسان کی لمٹ تو یہ ہے جو اللہ نے بتائی ہوئی ہے, تو اس لمٹ سے جب باہر نکلیں گے تو فجور ہی ہوگا نا وہ. تو وہ فجور جو ہے جی, وہ انسان کا جو ہے وہ اس نے اس انسان کو ابھارا. اور کون سے ٹائم کی بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ وہ لوط علیہ السلام کی ایک قوم تھی. تو انہوں نے یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کام ٹھیک ہے, دوسرا کام ٹھیک ہی نہیں ہے. فیمیلز کے ساتھ کنیکشن رکھنا نہیں ٹھیک, اور میلز کے ساتھ کنیکشن رکھنا ٹھیک بات ہے. اب اس کے لیے میں نے آپ کو دو چار آیا. اب میں آپ کو بتا, جو ذکور میں کہہ رہی تھی کہ یاد رکھیں کہ ذکور کا لفظ جو ہے, ذکران, ذکور, یہ جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے جی اس کی اسی کا چلتی ہوں جیسے چل رہی تھی. ہاں جی. اب انہوں نے کہا اچھا ایک یہ بھی بڑی بات ہوئی کہ جی بیٹے بیٹی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ بال لمبے ہوتے ہیں اس کے, یہ ہوتا ہے. وہ بڑی سیدھا اس کی جو فزیکل چینج اس کے اندر میل کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, فیمیل کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہ اس میں کون سی پہچان کی بھی بات مشکل ہے. اچھا جی, وہ کیا ہے کہ ذکران یا ذکور جو لفظ ہے, اس کا جو اصل میں ترجمہ ہے, اصل میں اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ whosoever has a penis, penis کا مطلب پتہ ہے, whosoever has a penis is a male. ٹھیک ہے, جس کا وہ نہیں ہے, پینس نہیں, وہ فیمیل ہے. جس کی دوسرا یعنی کہ سسٹم ہے وہ فیمیل ہے. جس کا جو پینس ہولڈ کرتا ہے وہ میل ہے. ٹھیک ہے جی. ذکران اس کا یہ یعنی کسی ڈکشنری میں میں کہوں یار یہ کدھر, یہ جو عربک سے انگلش والی ڈکشنری ہے اس میں اس نے پینس لکھا ہوا ہے. تیری خیر ہو جائے. مطلب اس کا یہ ہے کہ whosoever has a penis is a ذکران, is a ذکور, is a male. ٹھیک ہے جی. یہ تو پہچان اس کی آسانی سیدھی سیدھی ہو گئی. اچھا جی, اب انسان کے فجور نے جو اس کو یہ کیا کہ جی اب اس آڑ میں یہ جو یعنی کہ اس میں یعنی کہ جو ہمارا دل چاہتا ہے, دل ہمارا کیا چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی تمہاری فیمیلز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں میلز کے ساتھ ہم نے اپنا سسٹم رکھنا ہے. یہ آپ لوگوں اچھا اس کی میں کچھ آیتیں آپ کو بتا دیتی ہوں. ورلڈ ہسٹری میں 7th سورت ہے, اس کی 80 اور 81 ہے آیا. 7th سورت کی 80 سے 81 ہے. میں آپ کو بول کے بتا دیتی ہوں کہ کیا ہے وہ. ہاں جی. لوط علیہ السلام نے انہیں کہا اپنی قوم کو, جب انہوں نے دیکھا کہ اس قدر بے خدا یہ کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا
کہ کہ تم یہ اس قدر فحش کام کر رہے ہو کہ تم سے پہلے پورے نون ورلڈز میں کسی نے یہ کام نہیں کیا. نون ورلڈز کا مطلب نہ چڑیوں میں یہ کوئی کام ہوا ہے، نہ موروں میں یہ کوئی کام ہوا ہے، نہ بھینسوں میں یہ کوئی کام ہوا ہے، نہ ان میں کوئی کام ہوا ہے. کسی نون ورلڈز یعنی نباتات، جمادات، حیوانات، کسی بھی دنیا کے عالمین میں سے کسی نے یہ حرکت نہیں کی جو تم یہ اتنی بےہودہ حرکت کر رہے ہو. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے اگلی آیت کیا ہے جی، انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء. تم عورتوں کے بجائے آدمیوں کے ساتھ یعنی اپنی یہ جو سیکس کی نیڈ ہے یہ پوری کرنا چاہتے ہو تم. اب ہوگا کیا؟ اب دیکھیں نا کیا ہوگا اس سے. نسل تو نہیں چلے گی آگے، بچہ تو نہیں پیدا ہوگا نا، آدمی سے تو بچہ نہیں پیدا ہونا. تو اتنی بری بات تم کر رہے ہو کہ دنیا میں کسی نے یہ حرکت نہیں کی جو تم کر رہے ہو. بہت ہی شیطان ہو تم، بہت ہی غلط ہو، بہت ہی اسراف کرنے والے لوگ ہو، حد سے نکل جانے والے تم لوگ. آگے سے انہوں نے جواب کیا دیا. انہوں نے کہا جیسے آج کل ہے کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ ہومو سیکشولیٹی غلط ہے، اسے شن کرو، اسے نکال دو. انہوں نے کہا اور اس کو تو نکالو نا اپنی بستی میں سے، یہ بڑا پاک صاف رہنا چاہتا ہے، نکالو اسے اپنی. انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف رہنا چاہتے ہیں، نکالو انہیں اپنی بستی میں سے، بستی میں سے ہی نکال دو. یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں نا آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہے کہ ہومو سیکشولیٹی غلط ہے اس کو یہ ہیٹ سپیچ کر رہا ہے. یہ کیا ہے جی؟ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے. ہمارا حق ہے ہم جو مرضی کریں، یہ مرضی نے مصیبت ڈال دی ہوئی. اچھا جی، یہ بڑے پاک صاف رہنا چاہتے ہیں، انہیں نکالو، ہاں یہ اپنی بستی میں سے ہی نکالو. پھر انہوں نے کہا ایک اس میں یہ ہے جی سورہ ہود 11 سورت کی 69 سے 83 تک آیات ہے، اور وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیا. یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب فرشتے آئے تھے انہیں بشارت دیں، 69 سے یہ 83 تک بھی میں کہہ رہی ہوں آپ کو. تو یہ شروع کی جو آیات ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہیں کہ بھئی وہ فرشتے آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو پہلے خوشخبری دی انہوں نے، سارہ علیہ السلام کو وہ والی آیات، اور پھر شروع ہوتی ہیں اس سے 67 سے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو بوڑھے ہو چکے تھے، سارہ ان کی بیوی جو تھی وہ بانجھ تھی اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ جی یہ کیسے ہوگا، اتنی میں بوڑھی اور وہ مطلب کہ ایسے گھبرا کے ہوتا. تو اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری مل گئی تو اس کے بعد وہ کہنے لگے آپ تم فرشتوں صرف یہ مجھے بتانے آئے ہو یا کچھ اور بھی کوئی تمہیں کام ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی ذرا خبر لینے جا رہے ہیں نا. تو انہوں نے کہا ہے اس میں تو لوط بھی ہے، تو تم اگر عذاب لے آؤ گے تو بیچ میں ان کے لوط. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے جو کوئی ان کے اندر ہے انہیں بچا لیں گے آپ فکر. اب یہ شروع کہاں سے کہ جب وہ فرشتے، اب آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جب یوسف علیہ السلام عورتوں کے سامنے نکل کے آئے تو انہوں نے کہا ہائے یہ انسان تو نہیں لگ رہا، یہ تو فرشتہ ہے، یعنی بہت ہی خوبصورت یا بہت ہی کوئی نورانی شکلیں یا کچھ ہوگا فرشتوں کی. تو وہ کہنے لگے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے فرشتے تو لوط علیہ السلام کو تو سخت ان کا دل تنگ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل دن میرے لیے آ گیا، یہ اتنے خوبصورت میرے مہمان آ گئے ہیں، تو یہ میری قوم نے تو انہیں بخشنا نہیں ہے، نہ مجھے بخشنا ہے نہ میرے مہمانوں کو بخشنا ہے، وہی گندا کام ان سے کریں گے، میں کیا کروں. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، بھاگتی بھی ساری قوم ان کے پاس آئی، کیا حاجی یہ تو شکار ہمارے پاس آ گئے. اور اس سے پہلے وہ بہت ہی گندے کام کیا کرتے تھے. لوط علیہ السلام نے کہا کالا یا قوم میں ہاؤلائی بناتی ہوں. انہوں نے کہا دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، میری بیٹیاں بھی کہہ دیا ہو تب بھی کوئی قیامت نہیں. ہو لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں پیش کر دی. بے وقوف ہو،
اس میں تو کوئی گناہ کی بات نہیں، وہ بیٹیاں بنی ہیں آدمیوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. اگر انہوں نے لیٹ سے فار دا آرگومنٹ سے اگر یہ بھی کہہ دیا ہو کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ جو کرنا ہے کر لو، تم لوگ نے کہا کر لو، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ میری قوم کی فیمیلز ہیں، ٹھیک ہے. اگر یہ تمہارے لیے ہننا اطہر لکم، یہ تمہارے لیے جائز ہیں، پاک ہیں، ان یعنی کہ یہ تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہوئی. اب یاد رکھیں وہ پہلی آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فیمیلز کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. یہ ان کو فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، میرے مہمانوں کے سامنے تو مجھے ذلیل نہ کرو. الیس منکم رجل، کوئی ایک بندہ بھی تمہارے بیچ میں سے انسان کا بچہ نہیں ہے، سارے کے سارے بھاگ کے آگے ہو بےہودہ حرکت کرنے کے لیے. قالوا، انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا، انہوں نے کہا تمہیں پتہ تو ہے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور تمہیں پتہ ہے ہمیں کیا چاہیے، کیا یہ جو تمہارے اتنے سونے مہمان آئے ہیں تو یہ ہمیں ضرورت ہے. اچھا جی. انہوں نے کہا لوط علیہ السلام نے، اب وہ اتنے ساری پوری قوم، اور لوط علیہ السلام ایک اور دو چار فرشتے ہوں گے، دو ہوں گے شاید یا چار ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے. لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش میرے پاس کوئی ایسی تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا، میں کیا کروں، یہ تو میرے مہمانوں کے بارے میں میرے یعنی کہ. تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے اب کہا کہ فکر نہ کرو، یہ تمہیں نہیں کچھ بھی کر سکتے، نہ ہی ہمیں ٹچ کر سکتے ہیں، نہ تمہیں ٹچ کر سکتے ہیں، تم فکر نہ کرو، یہ ان کے ساتھ ہوگا کہ اب تم دیکھو. تم ایسے کرنا کہ تم صبح ہوتے ہوتے، صبح مطلب کہ رات کے آخری پہر میں نا، تم لوگ اپنی جو تمہارے ساتھ تمہاری بات مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو یہ ہومو سیکشولز نہیں ہیں، ان کو لے کے تم نکل جانا، ٹھیک ہے. اور تم میں سے یہ ساری یہاں پہ یہ ہیں جی آیتیں ہیں یہ 83 تک، بلکہ ہاں جی ٹھیک ہے 83 تک یہ ساری پڑھیں آپ جا کے، پھر آپ کو اور اچھا لگے گا. تو انہوں نے کہا کہ تم صبح ہونے مطلب کہ جب تھوڑا سا رات کا ایک حصہ رہ جائے تم یہاں سے نکل جانا، اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. وہ جو پتھر کے بن جاؤ گے کہانیاں ہوتی تھیں وہ نہیں، مطلب کہ اگر تم نے پیچھے مڑ کے دیکھنے کا مطلب ہے کہ پھر اپنی اس سویلائزیشن کو یاد نہ کرنا کہ ہائی اتنے اچھے اچھے ہمارے گھر تھے، بیوی بچے تھے، ہم چھوڑ کے نکل آئیں. ایسا نہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کسی چیز کی طرف، ٹھیک ہے. تو کہ لیکن تمہاری بیوی جو ہے نا وہ نہیں جائے گی تمہارے ساتھ، وہ نہیں جائے گی تمہارے ساتھ. اب یہاں تک ہمیں کیا پتہ چلا تھا کہ وہ ہومو سیکشول سے آدمی سارے. اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، پیچھے رہے گی. پھر آپ یاد کریں کہ ایک جو آیت ہے اس میں ہاں 66 کی 10ویں آیت ہے، 66 سورت کی 10ویں آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ دو عورتوں کی مثال دی ہوئی ہے نا، لوط کی بیوی اور نوح کی بیوی. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی پیچھے رہ گئی تھی اور ان کی بیوی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا لفظ یوز کیا ہے، فخانتاہما، دونوں نے اپنے ہسبینڈ سے خیانت کی تھی. اس نے کیا خیانت کی تھی لوط کی بیوی نے، کیا سمجھ میں آتی ہے؟ شی مے بی لیسبین، مطلب وہ عورتیں بھی وہی کچھ کرتی ہوں گی. یہ اس آیت سے مجھے تو یہ سمجھ آئی، آپ کو کیا سمجھ آئی؟ اور اس نے کیا خیانت کی؟ ان کی بات نہ ماننا خیانت تو نہیں ہے نا. خیانت تو یہ ہے کہ وہ تو لوط علیہ السلام کے لیے بنی ہوئی تھی نا، ان کی یعنی کہ اس کے لیے سیٹسفیکشن کے لیے بنی. تو وہ اس نے خیانت کیا کی، اس نے بھی جیسے آدمی میں آتی ہومو سیکشولز تھے، عورتیں لیسبینز تھیں. سمجھ میں آئی بات؟ کیا غلط ہے میں کچھ کیا یہ کہتی ہوں گی کہ عورتیں ہوتی یہی نا لیسبینز وہی ہوتی. تو یہ بھی بات ہے، لیکن جو خانہ تا کا لفظ ہے نا، خیانت کی اپنے میاں سے خیانت اس کی یہی ہے کہ بجائے اس کے وہ ویمن فوک کے ساتھ انگیج ہو، اور اس کا کوئی اور مطلب نہیں خانہ تا کا. بڑی میں نے اس کے اوپر وہ کی ہے، تب مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ خیانت کا مطلب کیا ہے. اس نے یہ خیانت کی
کہ ہی میں بی لیسبین. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں بتا دیا کہ صرف آدمی ہی نہیں ہوتے ایسے، عورتیں بھی ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو وہ تھی وہ انہوں نے. اچھا پھر اس کے اوپر کیا ہوا کیا تھا ان کے ساتھ انجام. شاید ایک اور بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، پھر میں انجام بتاؤں گی کہ ان کو کیا انجام ہے. یہ میں نے آپ کو 11 کی 69 سے 83 تک بتائی ہیں آئے تھے. ہاں جی بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی اور ایک ہے جی 7 کی 7ویں صورت ہے، اس کی 81 آیت ہے. اور ایک ہیں 15 کی. یہ ساری کٹھی لکھ لیں کیونکہ یہ ایک ہی طرح کی ہیں باتیں اس میں. 15 کی 67 اور 71 تک. 15 نمبر کی صورت کی 67. اچھا جی اور ہے جی 26ویں صورت کی 160 سے 167 آئے. یہ ساری یہ کیا ہیں جی؟ یہ کہتی ہیں کہ ہاں جی 160 سے 167. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری کہ انہوں نے مطلب ساری طرح سے سمجھانے کی کوشش کی لوط علیہ السلام نے، لیکن انہوں نے نہیں مانا. اور ان کی بیوی بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ شی میں بھی لیسبین، اس لیے وہ بھی پیچھے رہ گئی. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں، یہ بھی خیانت ہو سکتی ہے، لیکن جو یہ بات ہے کہ اس نے اپنے ہسبینڈ سے خیانت کی تھی. یہ تو ہسبینڈ سے خیانت نہیں ہے نا، یہ تو سوسائٹی سے خیانت ہے. یہ تو سوسائٹی سے خیانت ہے نا یہ کہ اس نے انہیں بتا دیا. لیکن جو ہسبینڈ سے خیانت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ یہی ہے. اس کا مطلب پکا یہی ہے کہ وہ بھی لیسبین ہوئی. عورتیں بھی وہی کام کرتی ہوں گی جو آدمی. جب آدمی ان کے ساتھ نہیں ریلیشن شپ رکھ رہے سیکشول، تو وہ کیا کریں گی؟ وہ اپنا اس طرح کا غلط کام شروع کر دیں گی. یہ مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے. ان کو بتایا نہ بتایا وہ جی ان کے ہسبینڈ تو ٹھیک تھے لیکن وہ عورت غلط. یہی تو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ دونوں عورتیں میرے پیغمبروں کی بیویاں تھیں. اس کے باوجود یہ کیا، یہی میں آپ کو بتانے لگی تھی کہ ہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو وہ دونوں عورتیں میرے پیغمبروں کی بیویاں تھیں، لیکن پیغمبروں کی بیویاں ہونا سفارش نہیں کر سکا انہیں، کیونکہ ان کا اپنا عمل غلط تھا. یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا کہ نوح کا بیٹا، نوح کی بیوی علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، لوط کی بیوی، یہ حالانکہ پیغمبروں کی بیویاں تھیں لیکن وہ اپنے عمل کی وجہ سے پکڑ میں آ گئی. ٹھیک ہے. تو یہ اچھا پھر ان کے ساتھ ہوا کیا؟ ان کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ ان کے اوپر ایک ایسے پتھروں کی بارش ہوئی کہ جو میں آپ کو وہ لفظ بتاتی ہوں. ہاں جی جی پتہ نہیں کہ وہ والکینو ہوئے گا یا کیا ہوئے گا. جو لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بولے میں وہ یہ ہیں فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اس کو اوپر نیچے کر دیا، پلٹ دیا ایسے. اب دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو زلزلہ اس رخ کا آتا ہے ہاریزونٹل ہوتا ہے وہ کم نقصان پہنچاتا ہے، لیکن جو زلزلہ ورٹیکل ہوتا ہے وہ بہت ہی بربادی کر دیتا ہے، بالکل ہی اوپر نیچے کر دیتا ہے. تو یہ ورٹیکل زلزلہ ہو سکتا ہے. یہ جو جغرافی وغیرہ بچے پڑھتے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ دیکھیں بھئی یہ کیا ہے. اچھا جی پھر کیا ہوا؟ جعلنا علیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ان کے اوپر ہم نے پور کرتے رہنے والے، پورنگ جیسے بارش کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے پور کرتے ہوئے پتھر ان کے اوپر ہم نے برسائے. جو ہوتا ہے نا والکینو، اس میں تو سب سے پہلے ایک دفعہ پتھر نکلتے، اس کے بعد اس میں سے لاوا نکلتا ہے. یہ والکینو والا سین نہیں لگ رہا. یہ دیکھیں ان کے اوپر ہم نے پورنگ پتھر برسائے، اور کدھر گیا منجودن والے لفظ تھے وہ
ہاں جی نہیں میں بتا نہیں یہ ہیں لاسٹ میں نے سب کا مطلب لکھا ہوا ہے. ہاں جی یہ دیکھیں گی کیا تھے وہ مندود. مندود کا مطلب ہوتا ہے جو جن میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا, اس کا یہ لفظ ہے. اور مصومتن برانڈڈ, یعنی ان کو اللہ نے برانڈ کیا ہوا تھا کہ اس قوم کے اوپر یہ والے پتھر گرنے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ یاد ہی ہوگا سورہ فیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو پتھر تھے چھوٹی چھوٹی ابابیلوں نے اپنی چونچیوں میں اور اپنی پیریوں میں پکڑے ہوئے تھے اور آ کے وہ گرے, اور وہ ایسے تھے کہ جیسے کیمیکل بم ہوتے کہ ان کو اس نے گلا دیا وہیں پہ ہاتھیوں کو. اسی طرح سے یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں نا مصومتن, تو یہ کوئی ایسے یعنی برانڈ ان کا کوئی ان پتھروں کا ایسا ہوگا کہ جو ان کے اوپر گرتے ہی وہ سارے کے سارے ایسے مر گئے, اس طرح مر گئی پوری کی پوری بستی, پوری کا پورا شہر جو تھا, صدوم کہتے ہیں اس کو, شاید وہ شہر کا نام تھا, تو وہ ایسے اجڑ گیا, ایسے مر گئے سارے کے سارے جیسے وہاں پہ کبھی کوئی بسا ہی نہیں تھا. تو یہ انجام ہوا اس بستی کا. اب اس انجام سے ہم نے کوئی سبق نہیں لینا, دنیا نے, ہم اللہ کرے کہ مسلمانوں کو کے اندر یہ اس قدر, یہاں آپ کو پتہ ہے 15 میں کیا 2015 میں کچھ یاد ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو ہے اسلام آباد میں یہ ان کا ہاں جی ہومو سیکشولز کا جناب بہت بڑا میلہ لگا تھا, یاد آیا کچھ 2015 کی بات. 2015 میں ایسے ہوا تھا کہ انہوں نے کہا جی ہاں جی اسلام آباد میں ہومو سیکشولز کا پورا ایک کلب جو یہاں بھی بنا ہوا ہے کوئی, وہ سارے نے پورے پاکستان سے انوائٹ کیا تھا. ہے ہاں جی وہ یہ تو ورڈز, یہ تو ماشاء اللہ سے جو وہ یہ ساری ہاں جی یہ ساری گند جو عورت مارچ اور یہ وغیرہ ہے وہ سارا یہ پھر اس کے ساتھ انہوں نے ایسوسیٹ کر دیا, اور اب ماشاء اللہ سے یونائٹڈ نیشنز میں یہ پاس ہونے کے لیے آ رہا ہے, کر بھی دیا تھا. ہاں نہیں وہ آپ اس کو مکس کریں گے, نہیں آپ اس کو مکس کریں گے پاکستان کے, میں کہہ رہی ہوں یونائٹڈ نیشنز میں بھی اب یعنی کہ یہ ٹیبل کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جی یہ ہومو سیکشولز کو کچھ نہ کہا جائے, یہ ان کا رائٹ ہے, ہیومن رائٹ ہے, یہ ہیومن رائٹس کے اوپر ضرب پڑتی ہے, تو اس لیے انہیں کچھ نہ کہا جائے, جو انہیں چیک کرے اس کو جیل میں ڈالیں, جو انہیں چیک کرے اسے جیل میں ڈالیں. تو یہاں پہ 2015 میں یہ تماشا ہوا تھا اسلام آباد میں, وہ جو کلب تھا اس کے اندر انہوں نے پورے پاکستان سے ہومو سیکشولز کو اکٹھا کیا تھا, اور اب میں نام تو کسی کا نہیں لیتی, اللہ معاف کرے. جی انہوں نے پھر مل کے اسلام آباد کی سڑکوں پہ مارچ بھی کیا تھا, اور بڑا یعنی کہ وہ کسی نے انہیں نہیں روکا, نہ کسی پولیس نے, نہ کسی یہ سارا وقت جو بیچارے ویسے بے گناہوں کو پکڑ کے ریڈیو والوں کو اندر ڈال دیتی ہے پولیس, انہیں کچھ نہیں تھا کسی نے. یہ 2015 کی بات ہے, اس وقت کون پتہ نہیں تھا, مجھے تو یاد نہیں ہے کس کی حکومت تھی, باہر نواز شریف کی تھی 2015 میں, جس کی بھی تھی, مگر کسی نے کچھ نہیں کہا انہیں کہ یعنی یہاں بھی یہ بیماری یہ بلا آ رہی ہے. اب جو بات میں کہنا چاہتی ہوں اور وہ بڑی مشکل بھی ہے, لیکن یہ جو قرآن ہے یہ کیا ایڈلٹس کے لیے آ چکی تو ہے, لیکن اس کو ہم نے روکنا ہے. دیکھیں فلڈ اگر آ رہا ہو تو بس یہ کہہ کے کہ جی فلڈ آ گیا اب ہم بیٹھ جائیں یوں کر کے, تو پھر تو بہہ جائیں گے اس میں. اگر آپ اسے ریزسٹ کریں گے, آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے تو بچیں گے کہ نہیں, بچیں گے نا. دیکھو بیٹے فلڈ آنے سے گھبرا کے اس کے آگے لیٹ تھوڑا جانا ہے, ٹھیک ہے. اب میں آپ سے جو کوشچن کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کیا یہ قرآن مجید ایڈلٹس کے لیے, بچوں کے لیے نہیں ہے, بچوں کے لیے بھی ہے. اب اگر وہ سیکس کی تعلیم
नर्सरी से देना हरे शुरू कर देते हैं, नहीं तो क्लास 1 से, ग्रेड 1 से देना, बाहर के मुल्कों में दे रहे हैं। अगर वो सेक्स की तालीम दे रहे हैं तो क्या जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान में हमें ये तालीम दी है कि ये गलास्तें हो गुजरी हैं, इनसे मोहतात रहना, ये हम अपने बच्चों को ना बताएं? सूरह नूर की जो आयत है ना कि वो अपने बॉडी होल्स की हिफाजत करते हैं। जो मुसलमान होता है या मोमिन होता है वो अपने बॉडी होल्स की हिफाजत करता है, उसको करनी चाहिए। और बॉडी होल्स कौन से हैं आप बताएं मुझे जी? ये हैं बॉडी होल्स, ये हैं बॉडी होल्स, ये हैं बॉडी होल्स, ये है बॉडी होल, और फाइनल हमारे लोअर पार्ट में 2 हैं जो सबसे फिर इम्पोर्टेंट है। अब अगर आपने अपने बच्चे को, छोटे से को भी ये कहा हुआ कि बेटे आपने अपने बॉडी होल्स की हिफाजत करनी है, उसमें कोई फॉरेन बॉडी जानी नहीं चाहिए। देखिए ये बिल्कुल सटल तरीका है बच्चों को बताने के लिए कि उनमें कोई फॉरेन बॉडी नहीं जानी चाहिए। आपकी आँख में फॉरेन बॉडी एक दिन का चला जाए तो किस कदर तकलीफ़ होती है कि नहीं? आँख में अगर कुछ मतलब छोटी है फॉरेन बॉडी कान में, वो एक बच्चे ने वो खुशबू वाले रबर होते हैं ना, उसमें नाक के अंदर ही रख लिया कि जी ये मुझे खुशबू आती है। अब अगर उसे ये पता होता कि कोई फॉरेन बॉडी, हाँ जी वो मुसीबत पड़ गई, जाके ऑपरेशन से निकलवाना पड़ा और पता नहीं क्या वक्ता पड़ा। इसी तरह से कान में अदील साहब ने मोती रख लिया। तो हाँ जी बच्चे कर लेते हैं ये हरकत। अगर उन्हें ये कहा जाए कि बेटा हाँ जी बॉडी होल्स जितने भी हैं आपके, उनमें किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट को एंटर नहीं होना चाहिए। आप सोचिए आजकल के बच्चे जितने तेज़ हैं, जितनी उनको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, तो क्या उन्हें समझ आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना समझ, लड़कों को भी आएगी कि भाई हमारे बॉडी होल्स के अंदर जो उनके हैं उसमें किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट को नहीं जाना चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो ये इंडियन फिल्में गंद की भरी हुई, गलाजत की भरी हुई बच्चों को बैठा के दिखाते रहती हैं। और ये बताओ नहीं, इसमें कोई हरज नहीं। इस तरीके से बताओ कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी बॉडी होल्स बनाए हैं उनमें किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट को नहीं जाना चाहिए, एंटर नहीं होना चाहिए। इस तरह से बताएं। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें फिर लाते जाएं, थोड़ा थोड़ा लाते जाएं। फिर कहानियाँ उल्टी पुल्टी, ये जो कार्टून्स में आजकल क्या है, क्या कार्टून्स के अंदर क्या क्या गलाजत नहीं दिखा रहे, सेक्स को किस्सा दिखा रहे हैं। तो आप अगर अपने कुरान की रूह से बच्चों को उनके मुताबिक, उनके माइंड के लेवल के मुताबिक आप उनको बताने लग जाएं सेक्स के मुताबिक, तो बुरी बात नहीं है, बल्कि उन्हें बताना चाहिए ताकि वो इन चीज़ों का उन्हें पता हो, ताकि वो बच सकें, ताकि उनके दिलों में ये नफ़रत पैदा हो जाए, ताकि उन्हें ये पता चले कि ये जो अदर सेक्स है, ये जो फीमेल्स हैं ये मेल्स के लिए होती हैं और जो मेल होते हैं वो फीमेल्स के लिए होते हैं। यही नेचुरल रिलेशनशिप है। दूसरा जो रिलेशनशिप है वो सही नहीं। ठीक है जी, तो ये आज का लेक्चर हो गया। पता नहीं कि मैं कुछ कामयाब हुई हूँ, आप लोगों को समझ में आई है, कुछ आई है, और कुछ ये फ़ायदामंद लगा कि बच्चों को कुछ बताने के। चलिए जी, बहुत शुक्र है अल्लाह का, अगर वो वाकई में समझ में भी आई और बच्चों को भी पता चला।